ایک پرانے جوتے کی آپ بیتی۔ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اجی صاحب میں کیا اور میری کہانی کیا، میں تو ایک حقیر سا جوتا ہوں، پھر ستم یہ کہ پھٹا پرانا جوتا۔ آپ میری کہانی سننا چاہتے ہیں، مجھے تو کوئی پہننا تو درکنار، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سبھی نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں اور میں نفرت و بیزاری کے چرکے کھا کھا کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجبور ہوں کہ کچھ کہہ نہیں پایا، اگر مجھے بھی بولنے کی اجازت ہوتی تو ان نفرت و بیزاری کا اظہار کرنے والوں سے ضرور پوچھتا کہ کیا میں نے ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی۔ میں تھکا ہارا ہوتا مگر یہ حضرت انسان مجھے آرام نہ کرنے دیتے، بھوکا پیاسا ہوتا مگر کبھی توفیق نہ ہوتی کہ وقت پر میرا منہ ہی دھلا دیتے، چلو میک اپ نہ کراتے، خالی کپڑے سے ہی جاڑ دیتے، مگر باہر یہ مالکان مجھ پر مٹی پڑی ہوتی، میرے تلوے کیچڑ میں لت پت ہوتے مگر کوئی میرا حال تک نہ پوچھتا، گندے گٹر کے پانیوں میں سے گزر جاتے اور میں ہائے ہائے کرتا رہ جاتا۔ مجھے اپنی خدمت کی ناقدری اور بے وفائی کی یہ توقع نہ تھی۔ یہ جو آج میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اوہو میں کیا کہانی لے بیٹھا، آپ تو میری آپ بیتی سننا چاہتے تھے اور میں اپنے دکھڑے بیان کرنے لگا۔ ہاں تو آپ میرے متعلق کیا جاننا چاہتے ہیں؟ حضرت اگرچہ میرا حال نہایت خستہ اور خراب ہے اور مستقبل اس سے بھی زیادہ بھیانک، مگر میرا ماضی نہایت شاندار اور درخشاں رہا ہے۔ ہاں ماضی سبھی کو اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، اگرچہ اس میں بھی دو چار سخت مقام آئے ہیں، پھر بھی حال اور خصوصاً مستقبل سے بہتر ہی تھا۔ ہاں تو سنیے، میں ایک خوبصورت تن و من بھینس کی کھال کا حصہ ہوں۔ یہ بھینس نیلی بار کے علاقے میں سرسبز و شاداب مقام ساہیوال میں چرا کرتی تھی، دودھ بھی خوب دیتی تھی اور اپنے مالک کی بڑی خدمت گزار بھی تھی، مگر آپ تو جانتے ہیں سدا دن ایک سے نہیں رہتے۔ یہ بھینس بھی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا حسن اور جوانی کھو بیٹھی کہ یہ قانون فطرت ہے۔ بھینس پر بڑھاپا کیا آیا کہ اس کی ناقدری اور ذلت کا دور شروع ہو گیا۔ اب مالک بات بے بات اس کو تانے دیتا، مارتا پیٹتا، وہ پہلے سی ٹہل سیوا نہ رہی۔ بھینس دل ہی دل میں کڑتی، نہ کچھ کہہ پاتی نہ کر سکتی، بس اس کا اثر اس کی صحت پر یہ ہوا کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اب مالک کی بے وفائی اور ناقدری دیکھیے کہ وہ بھینس جسے وہ جان سے عزیز رکھتا تھا، جسے وقت پر کھانا پانی ملتا تھا، جسے وقت پر نہلایا جاتا تھا، جو کبھی اس کی آنکھ کا تارا تھی، اس سے وہ اس قدر بیزار ہوا کہ ایک روز اس نے اسے اونے پونے ایک کسائی کے ہاتھ فروخت کر دیا اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ قصاب اسے کھینچتا ہوا لے چلا، بھینس نے فریاد کی مگر وہاں سننے والا کون تھا۔ گھر پہنچ کر قصاب نے اپنے بیٹوں کی مدد سے اسے ذبح کر ڈالا اور الٹا لٹکا کر گوشت سے کھال کو الگ کر دیا۔ اس اذیت کو برداشت کرنا میرے لیے بہرحال بہت مشکل تھا۔ دوسرے دن اس کھال کو نمک لگا کر خشک کرنے کو ایک گودام میں رکھ دیا گیا۔ اس طرح میری تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہاں میں اکیلا نہ تھا، میرے ساتھ اور بھی بہت سی کھالیں تھیں۔ جب ہم ان کے معیار کے مطابق خشک ہو گئے تو ہمیں گودام سے باہر نکالا گیا۔ ہم قسمت کی ماری کھالوں کو ایک ٹھیکیدار نے خریدا اور ٹرکوں میں لاد کر گجرات لے آیا۔ وہاں کچھ کیمیکل لگا کر ہمیں صاف کیا گیا۔ اب ہم سب کھالیں نہیں بلکہ چمڑا تھے۔ میرا چمڑا بھی گودام میں سٹور کر دیا گیا۔ بہت تکلیف ہوئی مگر ہم آہ بھی نہ کر سکے۔ پھر مجھے کئی مشینوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ میں نے ایک چمکدار اور دیدہ زیب بوٹ کی شکل اختیار کر لی۔ جو بھی میرا حلیہ دیکھتا متاثر ہوتا، تعریف کرتا،
میں خوش تھا کہ چلو اتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد اچھی شکل تو خدا کی ذات نے دی۔ پھر مجھے اور میرے دیگر ساتھیوں کو کور چڑھا کر ڈبوں میں بند کر کے جوتے کے ہول سیل ڈیلر کے پاس روانہ کر دیا گیا، جہاں کچھ دن ہم سب بڑے آرام و سکون سے رہے۔ پھر ایک دن اس ڈیلر سے دکاندار ہمیں خرید کر لے گیا اور لے جا کر اپنی دکان میں سجا دیا۔ اب ہم شیشے میں بند باہر کا نظارہ کرتے، گاہکوں کو دیکھتے اور خوش ہوتے۔ اس دوران کئی گاہکوں کے حضور پیش بھی ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاؤں میں ڈال کر جانچا اور پرکھا، لیکن کسی گاہک کے ہاتھ نہ آ سکا۔ کسی کو تو پورا نہ آتا اور کسی کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ مجھے خرید سکتا، کیونکہ میری حیثیت، اہمیت اور حسن کے پیش نظر دکاندار گاہک سے زیادہ پیسے مانگتا تھا۔ آخر کار ایک دن ایک خوبرو نوجوان جو اپنی ظاہری سج دھج سے امیر اور بڑا افسر لگتا تھا دکان پر آیا۔ میرا حسن اس کی نگاہوں میں سما گیا۔ اس نے منہ مانگے دام دیے اور مجھے خرید لیا۔ اب میرا مالک جو ایک امیر آدمی تھا مجھے پہن کر مرمر کے فرش اور قالینوں پر پھرتا تھا۔ اس کے نوکر ہر روز میرا منہ دھلاتے تھے، میک اپ کرتے اور خوب چمکا دیتے۔ اس طرح میری آب و تاب میں اضافہ ہو جاتا۔ کبھی کبھار میرا مالک مجھے پہن کر سیر کو جاتا، میں خوب لطف اٹھاتا۔ چونکہ میرے مالک کے پاس اور بھی بہت سے جوتے تھے، اس لیے میری باری کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ زیادہ وقت آرام و راحت میں گزرتا۔ یہ دور میری زندگی کا سہانا اور ناقابل فراموش دور تھا۔ ابھی میری آب و تاب باقی تھی کہ میرے مالک نے بڑی مہربانی سے مجھے اپنے ایک ڈرائیور کے سپرد کر دیا۔ شروع میں اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ وہ بڑی احتیاط سے مجھے استعمال کرتا، خوب دیکھ بھال ٹہل سیوا ہوتی۔ میں خوش ہوا کہ چلو اچھا ہے۔ اس کے ساتھ بھی میں نے خوب سیریں کیں، کبھی بازار، کبھی ریلوے اسٹیشن، کبھی کسی ہوٹل کی صاف ستھری جگہوں پر۔ مگر ایک پریشانی تھی، یہ کہ وہ سارا دن پہنے رہتا۔ میں تھکاوٹ سے نڈھال ہو جاتا۔ گاڑی چلاتے ہوئے جب کلچ پاؤں پر رکھ کر بھول جاتا تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ میں بے دم ہو جاتا۔ کثرت استعمال سے میرے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، جسم چکنا چور ہو گیا، میری جلد کا رنگ و روغن اڑ گیا، یہاں تک کہ جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا۔ میری حیت بالکل بدل گئی، بدوضع ہو گئی، میرا انگ انگ درد سے لبریز ہو گیا۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجے۔ قصہ مختصر، تھوڑے ہی عرصے میں میری وضع و حیت کو دیکھتے ہوئے اس کرم فرما نے مجھے کونے میں پھینک دیا، اور پھر ایک دن ایک فقیر آیا اور اس نے گھر والوں سے ایک جوتے کی فرمائش کی۔ ڈرائیور کی بیگم نے مجھے اٹھا کر گرد و غبار جھاڑا اور اس فقیر کو عنایت کر دیا۔ اس طرح میں ایک بار پھر اپنے مالک سے جدا ہو گیا۔ اس فقیر نے مجھے اس وقت تک استعمال کیا جب تک مجھ میں جان رہی۔ اب میرے جسم میں جا بجا سوراخ ہو چکے تھے۔ وہ فقیر صبح سے شام تک گلی گلی گھومتا اور صدا لگاتا۔ میں پھر بھی خوش تھا کہ ان پھٹے حالوں میں بھی ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہا ہوں اور کسی کے کام آ رہا ہوں۔ مگر افسوس ہے کہ اس فقیر نے بھی میری قدر نہ کی اور ایک دن مجھے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر چل دیا۔ واری قسمت، میں نے تو ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے زندگی بسر کی اور لوگوں کی خدمت کی، مگر مجھے اس خدمت کا صلہ یہ ملا کہ بے بسی اور بے کسی سے کوڑے دان پر پڑا ہوں جو جراثیم کا گھر ہے، اور جراثیم مجھے آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں، مٹی میں ملا رہے ہیں، اور میں حسرت سے ارد گرد دیکھ کر اپنے شاندار ماضی کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں۔ ارے صاحب، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کیا کہا؟ یہ میری کہانی ہی نہیں، اس فانی دنیا کے ہر ذی روح کی کہانی ہے۔ یہی انجام انسان کا بھی ہے کہ آخر سب نے مٹی میں ملنا ہے۔ اچھا، آپ زیادہ اداس نہ ہوں اور کوئی اچھا کام کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔